عزیزان محتشم، ایصال ثواب کے 3 مقصد ہوتے ہیں اور ان میں انتہائی اہم مقصد وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے حق میں جینے والے دعا کرتے ہیں، یعنی دنیا سے جو رخصت ہو گیا اور دنیا کو چھوڑ چلا، دنیا میں رہنے والے اس کے حق میں استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے حال پر رحم فرما۔ یہ انتہائی اہم مقصد ہے یہ ہمارے اجماع کا۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے محبوب انہیں فرما دیجئے، بتلا دیجئے، یہ میرے بندے اتنے ہی بے پرواہ ہو گئے کہ اب اپنے ہی رب سے مانگنا چھوڑ چکے ہیں اور میری ہی بارگاہ میں التجائیں کرنا بند کر چکے ہیں، میرے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ چکے ہیں۔ ان کو بتا دیجئے اگر انہیں پرواہ نہیں تو ان کے رب کو بھی ان کی پرواہ نہیں۔ صاحبان محتشم، میرے اور آپ کے مزاج میں تو یہ ہے، کوئی مانگے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، تنگی ہمارے دامن میں بھر جاتی ہے، ہم دل بے قرار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھ سے مانگ کیوں لیا ہے۔ لیکن آپ کے رب کریم کا کرم دیکھیے، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب یہ اتنے ہی بے پرواہ ہو گئے کہ ان کو رب کی پرواہ نہیں رہی، تو وہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اور عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیرے رب کو لیسا اکرم شیئن علی اللہ من الدعا، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر اور محترم چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ دعا کو بڑا پسند کرتا ہے، عزت و اکرام دیتا ہے، تم مانگتے ہو تمہارا رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا، اور جتنا زیادہ مانگتے ہو اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو نہ مانگنے پر ناراض ہونا یہ اس کی شان کریمی ہے، اور مانگنے پر راضی ہونا وہ اپنے شان کریمی بتا رہا ہے کہ تیرا رب کتنا کرم کرتا ہے، مانگنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرا اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، مانگے بھی مجھ سے اور خالی لوٹ جائے، یہ تیرے رب کو گوارا ہی نہیں، وہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی جھولی کو بھر دیتا ہوں، اس کو خالی نہیں لٹاتا۔ صاحبان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا قبولیت کا ایک سبب بھی بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ راضی ہوتا ہے اور مانگنے پر کیسے عطا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے ہیں آقا جی دل چاہتا ہے کہ دعا مانگوں تو رد نہ کرے، اللہ قبول کر لے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لا اور اس واسطے کو اپنا لے، اپنے رزق کو پاک کر لے، تیرا رب تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو ہمارے پاس تو بہترین وسیلہ دعا ہے، جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو تمہارا رب تو تمہارے دعا کو رد ہی نہیں کرتا، وہ مانگنے پر عطا کر دیتا ہے۔ اس کو تو پسند ہی یہ بات ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور میں عطا کرتا رہوں۔ تو عزیزان محتشم، سب سے بڑا ذریعہ وہ جو اس نشست کا جس کے حوالے سے ہم جمع ہیں وہ دعا ہے کہ ہم مرنے والوں کے حق میں جینے والے دعا کرتے ہیں۔ صاحبان محتشم، آج تو دعا میں بھی وہ چس نہیں رہی، وہ لطف نہیں رہا، وہ لطافت اور انہماک نہیں رہا۔ دوستان گرامی قدر، دعا مانگی جا رہی ہوتی تو کوئی سر کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو کوئی پیٹ پر کھجلی کر رہا ہوتا ہے۔ صاحبان محتشم، آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کونے میں لگ کر، یہ بھی زمانہ حضور کا ہی ہے، لیکن جب حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے،
اس ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ اپنے رب سے مانگ رہا تھا، التجا کر رہا تھا، پکار رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا اے اللہ تجھ سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں کس سے؟ ہے کوئی تیرے سوا کوئی جو مجھے مانگنے پر عطا کر دے؟ اے اللہ میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں کس سے؟ میرے نبی جلوہ گر ہوتے ہیں، مسجد نبوی کا مولا ایک صحابی بھی ساتھ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ساتھی کی یہ پکار سنتے ہیں کہ اللہ تجھ سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں کس سے؟ کون ہے جو تیرے سوا عطا کرے؟ کون ہے جو گناہ کو دیکھ کے بھی مجھ پر کرم کرے؟ کون ہے جو میری غلطیاں کوتاہیوں پر پردہ ڈال کے بھی مجھ پر رحم کر دے؟ کون ہے جو تیرے سوا گناہ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی مخلوق سے باہر نہیں نکالتا، وہ دھکے دھدکارتا نہیں، اور مجھے اکرام کی کرسی پر کوئی بٹھا سکتا ہے؟ صاحب نشین کر لیں، اگر میں اور آپ اپنا گریبان جھانکیں تو ایک شعر یاد آتا ہے، ہمیں تو اپنے گدشے حالات پہ رونا آیا، اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ سوائے رونے کے کچھ بچتا ہی نہیں، لیکن جب اس کی شان کریمی دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں، اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو وہ بھی تو کریم ہی ہے۔ صاحبان محتشم نشین کر لیں، وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں کس سے؟ میرے نبی نے یہ الفاظ سن لیے۔ صاحبان محتشم میرے آقا جب مسجد میں داخل ہوئے تو ساتھی کو کہا اس بندے کو جو کونے میں لگ کے آنسو بہا کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، اسے کہہ دیجئے کہ تیری دعا کو تیرے رب نے سن لیا، جو تو مانگ رہا ہے تیرے رب نے تجھے عطا کر دیا۔ تو صاحبان محتشم آج تو دعاؤں میں بھی وہ مزاج نہیں رہا، آج تو دعائیں بھی غفلت کا شکار ہو چکی ہیں۔ صاحبان محتشم امام صاحب دعا کرتے ہیں تو نمازی کوئی پیٹ کو کھجلی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی سر کو کھجلی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ صاحبان محتشم ڈی ایس پی ایس پی یا کسی بھی وزیر کے پاس جائیں تو جب اس سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو ایمان سے اپنے گریبان میں جھانکیں، کہیں اور دھیان ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں نہ جانے ہم کون کون سا حساب کر لیتے ہیں۔ صاحبان محتشم ایک حدیث کے الفاظ ہیں، غفلت میں کی ہوئی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا، دعا تو اس کو قبول کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں رکھی جائے۔ صاحبان محتشم میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹا یاد رکھنا، جب تم مانگنے کا حق ادا کرو گے، جو مانگنے کا طریقہ اور اسلوب اور اس کے ہر پہلو کو دیکھ کر اپنے رب سے مانگو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تیرا رب تجھے عطا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صاحب آج مانگنے میں بھی وہ لطافت نہیں رہی، غفلتوں نے گھیر رکھا ہے۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، آج مجمع اکٹھا کر کے والدین کی دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، لیکن صاحب جیتے جی ان کو سکھ کا سانس بھی نہیں دیا جاتا، اور اکیلے بیٹھ کے کبھی ان کے حق میں پکار بھی نہیں کی جاتی۔ ماں کو بھلا دیا ہم نے، کتنے لوگ ہیں جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کتنے لوگ ہیں جن کے بابا اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، میں ایک واقعہ اپنی تخیلات میں یہ بیان کرتا ہوں، کسی کتب کا نہیں۔ صاحبان محتشم یہ میرے اپنے ذاتی استغراق کا ہے کہ باپ کی قبر پر بیٹا حاضر ہوتا ہے، تو بیٹا حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی قبر پر جب حاضری دیتا ہے تو اس کا باپ سے مکالمہ میں بیان کرتا ہوں۔ صاحبان محتشم باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا کتنی دیر ہو گئی تو اس سے بچھڑے، تو نے تو چکر ہی نہیں لگایا، اتنی دیر کے بعد آئے، اگر یہ خیال تو کر اگر تو میری جگہ ہوتا اور میں تیری جگہ ہوتا تو کیا اتنی دیر سے آتا اور اتنی دیر تجھے انتظار کرواتا؟ بیٹا تو نے تو بڑا انتظار کروایا۔ صاحبان محتشم آج کتنے بیٹے ایسے ہیں جن کے بابا نہیں رہے، جن کی اماں اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہیں توفیق ہی نہیں کہ ان کی قبر پر جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یا گھر میں بیٹھے ہی ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ صاحبان محتشم ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ یہ نشین کر لیں، اگر آپ کے دل میں یہ بات نہیں تو اللہ قبول بھی نہیں کرتا۔ غفلت میں کی ہوئی دعا میرے آقا جانی فرماتے ہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔
تم پیٹ کو کھجلی کر رہے ہو، ساتھ مانگ بھی رہے ہو، اللہ یہ بھی کر دے، اللہ یہ بھی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں کرتا، جب تمہارا دل و دماغ اس کی طرف دھیان کرے تو پھر جو مانگتے ہو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچے کی 5 عادتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ کتنی عادتیں؟ 5۔ اور ان میں ایک عادت حضور فرماتے ہیں وہ بڑی پسند ہے، اور وہ یہ کہ وہ گڑ گڑا کے، رو پیٹ کے اور اہ بکا کر کے اور آنسو بہا کے، آنسو نہ بھی آئیں تو وہ ایک گریہ جاری رکھتا ہے، وہ ضد کرتا ہے اور اپنے باپ سے اپنی بات منوا کے چھوڑتا ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر، ہمارے اسلاف کہتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگا کرو تو اس بچے کے سٹائل میں مانگا کرو، اس کے انداز میں مانگا کرو، اس کے طریق میں مانگا کرو، اور اس سے سیکھا کرو کہ مانگنا کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہی طریقہ تو تیرے نبی کو بھی پسند ہے۔ صاحبان محتشم، آج مانگنے کے انداز میں وہ تشنگی، وہ لطافت، وہ محبت، وہ اسلوب نہیں رہا جو دعا کا حق تھا۔ صاحبان محتشم، آج دعا بھی مانگنی ہو تو ہم ٹمپریری کرتے ہیں، اچھا مولوی جی آپ نے نماز کے بعد دعا نہیں منگوائی، یہ ایک فرضی کہانی بن چکی ہے، اگر نہیں منگوائی تو لازمی قرار دیتے ہیں۔ نہیں صاحب، مانگتے بھی ہیں تو غفلت میں اس طرح مانگو جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تم اس سے مانگ رہے ہو۔ یہ احساس جب ہو تو ایک ایک لفظ کا مول پڑ جاتا ہے۔ صاحبان محتشم، آپ کا رب تو کریم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس باپ کے اور ماں کے مرنے کے بعد 4 حق ان کے پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ کتنے حق؟ یعنی دنیا کو تو چھوڑ چکے لیکن 4 حق تمہارے اوپر پھر بھی اللہ باقی رکھتا ہے، اور ان میں ایک حق یہ دعائے مغفرت بھی ہے کہ مرنے والوں کے حق میں دعا کی جائے۔ لیکن صاحب آج ہمیں یہ بھی نصیب نہیں۔ چلیں وہ پھر بھی بہتر ہیں جو کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں، سال بعد تو کوئی نہ کوئی محفل سجا کے یا کسی بھی بہانے سے وہ اپنے والدین کی یاد منا لیتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کاش اس بیٹے کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، صاحبان محتشم، جو ہر روز اپنے والدین کو دعائے مغفرت کرتا ہے اور ان کی بخشش کی صدا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ صاحبان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عدم موجودگی میں، یعنی کوئی نہ ہو تو پھر مانگا کرو، کسی کی غیر موجودگی میں جب دعا کی جاتی ہے تو پھر اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد جب بیٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، لازم نہیں وہ دیگیں پکائے، لازم نہیں وہ لوگوں کو بلائے، لازم نہیں ہے صاحب، کر لے تو اچھا عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن لازم نہیں دعائیں مغفرت کے لیے یہ بھی کیا جائے، دیگیں چڑھائی جائیں، نہیں صاحب، اکیلے بیٹھ کے سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت مانگو تو دوستان گرامی قدر اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ ان کا حق بھی ہے کہ تم ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو۔ صاحبان محتشم، ذہن نشین کر لیں، ایک اور حق بتاتا ہوں، 4 حق بتائے لیکن میں 2 پر ہی بات کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، دوسرا حق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، اماں اور ابا کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ یعنی ابا مر گیا تو ابا کے چاچا کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں وہ ان کے بھائی اور بھائیوں کے تھے، تم تو بھتیجی ہو، تم تو ان کے بھی بیٹے ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد جس نے اپنے چچا سے نیک سلوک کیا یہ ان کا حق ہے، یہ والدین کا حق ہے کہ ان کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا جائے۔ صاحبان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں نیکی سب سے بڑی یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے دوستوں کا خیال کیا جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج تو باپ مر جائے تو یہاں یہ الفاظ بنتے ہیں بس کر چچا، بس کر تایا، جس کا منہ مارتا تھا اب وہ نہیں رہا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے،
اب تیرا لحاظ کوئی نہیں کرے گا، جس کی پگڑی کی وجہ سے میں خاموش ہو جایا کرتا تھا، اب میں تجھے بتاؤں گا تو کیسے آتا ہے ہمارے گھر، اور تو یاد رکھے گا، قبر کی دیواروں تک یاد رکھے گا، میں تایا یا چاچا ایسا سبق سکھاؤں گا۔ صاحبان محتشم، یہ آپ کے نبی نے مزاج نہیں دیا، حضور تو یہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ ماں کے مرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی خالہ کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، ایسے ہی ہے جس نے اس نے اپنی ماں کے ساتھ کر لی۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیجیے، پہلا حق دعائے مغفرت تھا، اور دوسرا حق یہ جو ہم اصال ثواب میں شامل ہوئے، اس کی یہ اظہار تعزیت بھی ہوتا ہے، یعنی مرنے والوں کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چند باتیں کی جائیں تاکہ ان کے دل کو تھوڑا سکون مل جائے۔ بچھڑنے والوں کی جب بھی یاد آئے تو ان کے ساتھ تھوڑا محبت دکھائی جائے تو ان کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اگر اتنے بول بھی بول دیے جائیں، کوئی بات نہیں یار، وہ تو نہیں رہے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس سے بھی دل کو قرار آتا ہے۔ تو یہی مقصد اظہار تعزیت کا ہے، مرنے والوں کے گھر والوں کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر۔ اور عزیزان محتشم، ایک میرے نبی کے صحابی تھے، وہ گناہ کر بیٹھے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا جی طہارنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں جا اپنے رب سے توبہ کر، معافی طلب کر۔ وہ تھوڑی دور جاتے ہیں، ثم بعید کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں، تھوڑی دور جاتے ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں طہارنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ وہ تھوڑا دور جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ جب چوتھی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی گناہ کو خود ہی بندہ 4 دفعہ دہرا دے تو اس پر شریعت کی حد جاری ہو جاتی، تو انہوں نے خود دہرا دیا، کہا اس کے منہ کی بو لو، اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا۔ جب منہ کی بو لی، کہا نہیں آقا جی نشہ بھی نہیں کیا۔ کہا اس کے ذہنی توازن تو ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہا اسے پھر پتھر مار مار کے مار ڈالو، اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالو۔ صاحبان محتشم، حضور کے سامنے انہیں پتھر لگ رہے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے، اور میرے نبی اتنے بے قرار تھے، کھڑے ہو جاتے بیٹھتے، اپنی نشست پر بیٹھے نہ رہے، کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھتے، بے قرار تھے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ کسی نے کہا کرم فرما، اب رو بھی خود ہی رہے، خود ہی حکم دیا کہ اس کو مارو اور خود ہی آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا ہے یہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ عدل میں یہ ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں، اور محبت میں یہ ہے، محبت میں یہ ہے کہ اس کے لیے بے قرار ہوا جائے۔ اب پتھر لگ رہے تھے، اور وہ پتھروں کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے نبی خود اظہار تعزیت کے لیے گئے، تو دوستان حضرت معاذ بن مالک ان کا نام حدیث میں آتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے آقا جی بھی ان کے گھر والوں سے تعزیت کے لیے گئے، اور چہمگوئیاں وہاں شروع تھیں۔ کیا بنا معاذ کا؟ معاذ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ صاحبان محتشم، اب یہ پکار ہو رہی تھی کیا بنا، معاذ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ صاحبان محتشم، میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا خبردار کوئی میرے معاذ کو بات کرے، میرے معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین پر میرے معاذ کی توبہ کو پھیلا دیا جائے تو وہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں، آج میں اور آپ اپنے مزاج دیکھیں۔ اور تیسرا اس اصال ثواب کا جو مین مقصد ہے، جو سب سے اہم مقصد بھی ہے، وہ یہ نشان عبرت بھی ہے۔ کیا ہے؟ نشان عبرت ہے۔ مرنے والے جینے والوں کو موت یاد کرواتے ہیں۔ ایمان سے کوئی مر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ دنیا فانی ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو بے ایمانیاں کیوں ہوتی، یہ فراڈ کیوں ہوتے، یہ آنکھوں میں بے حیائی کیوں سجتی؟ آج نوجوان ساری ساری رات فیس بک میں کیوں گزارتا؟ ماں کے پاس بیٹھنا تو پسند نہیں رہا،
اور فیس بک میں ساری رات بھی گزر جائے تو یہ تھکتا نہیں صاحب۔ یہاں تو جوانی ضائع کی جا رہی ہے، کل کو سوال بھی ہوگا تو نے جوانی کہاں گزاری؟ بھلا اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، کیا جواب دو گے کہ میں فیس بک میں رہتا، میں یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں اپنی جوانی کو برباد کرتا رہا؟ صاحب کیا جواب دو گے؟ ذہن نشین کر لیجئے، یہ نشان عبرت بھی ہے کہ بندوں کو موت یاد کروا دیتی ہے۔ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیجئے، میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے عقل مند مومن کی پہچان کیا ہے؟ اب عقل کی تو بڑی دلیلیں ہمارے پاس صاحبان محتشم۔ جو عقل ہم سمجھتے ہیں وہ یہ جو اپنی غربت سے امارت کی طرف سفر کر لے، جو امیر نہیں تھا، غریب تھا، اس کے پاس ایک دکان تھی، اس کی پوری مارکیٹ ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ جس کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، اس کے بینکوں میں اتنے پیسے ہیں، اربوں ڈالر کے آ گئے، ہم اسے عقل مند کہتے ہیں۔ نہیں صاحب، آپ کے نبی کے ہاں عقل مندی کی یہ نشانی نہیں۔ حضور سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں عقل مندی کی نشانی تو یہ ہے اکثرم للموت ذکرہ، موت کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنی موت کو نہیں بھولتا۔ لما بعدہ استدادن اولئک الاقیس، کہ جو موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ آؤ صاحب، جو موت کی تیاری کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اور عزیزان محتشم، آج ہم اپنے انداز دیکھیں، ہمیں موت یاد ہی نہیں، ہم تو بھلا چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہمیں تو اس دنیا سے اتنی محبت ہو چکی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں رہی کہ ہمارے سانس بھی ٹوٹنے والی ہے۔ یعلم مستقر رہا، اور کوئی ہماری موت بھی مقرر کر چکا ہے۔ یعلم ما فی الارحام، اور جو ماں کے بطن میں جانتا ہے کہ تو بیٹی کی صورت میں ہے یا بیٹی کی صورت میں، وہ رب کہہ رہا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو خبر نہیں کہ کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ کون سی پلیس پر، اس کی پلیس آف ڈیتھ کون سی ہے، کون سی جگہ پہ مرے گا۔ لیکن صاحب ہم بھول چکے ہیں، جب موت آئے گی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت اچک لے گی نہ گھڑی کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ صاحب عقل مند کی تو پہچان ہی یہ ہے جو موت کو کبھی بھولتا نہیں، موت کو یاد کرتا ہے۔ آؤ صاحب، میرے اور آپ کی آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند ہے ہی وہ جو موت کو یاد کرتا ہے۔ آج بوڑھا ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے آجا پتر دنیا گزارندہ وال سیکھ لا، یہ دنیا کی چلاکیاں مجھ سے سیکھ لے، کیسے دنیا سے فراڈ کرنا ہے، کیسے دھوکے دے کے دین کو استعمال کر کے یا اپنے عقل کو استعمال کر کے لوگوں کو چکمہ کیسے دینا ہے۔ صاحبان محتشم، آج تو چکمہ دے لوگے، کل روز قیامت کیسے بچو گے؟ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیجئے، میرے اور آپ کی آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندوں پر میرا رب قیامت والے دن بھی نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کو قہر کی نظر سے دیکھے گا، ان کو قہر کی نظر سے دیکھے گا۔ اور ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے لیکن بے ایمانیاں نہیں چھوڑتا، بے ایمانیوں سے اس کا تعلق ہے، وابستگی ہے۔ اور اس پر رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن اڑ گیا لکھ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ آؤ صاحب، آج وقت ہے، آج اس کو منا لے، آج وقت ہے، آج اس کو راضی کر لے، آج وقت ہے اپنے والدین کے حق میں دعا کر، کل کو تیرے حق میں بھی کوئی دعا کرے گا۔ دعائے مغفرت کو اتنا کر لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کریں۔ جو اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے صاحبان محتشم، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آؤ آج کے بعد ہم نے یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ ایک تو اپنی موت کو نہیں بھولنا، اور دوسرا اپنے والدین کے حق میں
دعا نہیں بھولنی، لازم نہیں ان کی قبر کے پاس جا کے ہی کرو، جہاں بیٹھے ہو، جس انداز میں بیٹھے ہو، یہ دل کی خبر تو وہ جانتا ہے۔ سورہ احزاب کے الفاظ ہیں یعلم، آیت نمبر 51 ہے، یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تو تیرے دل کو بھی تک رہا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ آؤ صاحب، آج کے بعد ہم نے یہ عمل کرنے ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ الہی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما، رحمتوں برکتوں کا سبب بنا، جن کے لیے جمع ہوئے ان کے حق میں ہمارے اجماع کو قبول فرما، ان کے حق میں ہماری دعائے مغفرت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، مولا ان کے حق میں ہمارے اجماع کو قبول فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، رحمتوں سے نواز، مولا قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، مولا آپ کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، مولا جتنے بھی آئے سننے والے سنانے والے، جن کا بھی جو اس دنیا سے بچھڑا ہے، مولا جو نہیں موجود ہے ان کے حق میں بھی، جن کے حق میں کوئی دعائے مغفرت کرنے والا نہیں، مولا ان کے حق میں بھی ہم دعا گو ہیں، مولا ان کی بخشش فرما، مولا ہماری بخشش فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے مولا کنارہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، سجانے والوں کا یہ انداز قبول فرما، ان کے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، رزق کی تنگیوں کو ختم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، نچاکیوں کو ختم فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد، آمین آمین۔